بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پی ٹی آئی اور جمعیت علماء اسلام میں معاملات طے پانے لگے۔ سابقہ سیاسی حریف اور ایک دوسرے کو ٹف ٹائم دینے والی دو سیاسی جماعتیں اب وفاقی اتحادی حکومت کے خلاف متحد ہونے کے انتہائی قریب پہنچ چکی ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم عالیہ کے تحفظات بانی پی ٹی آئی تک پہنچ گئے ہیں، جس پر عمران خان نے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کروا دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی سابق وزیر اعظم کا پیغام بھی مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم عالیہ تک پہنچا دیا گیا ہے۔ ذرائع نے مزید بتایا ہے کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے مل کر معاملات طے کرنے کے لیے 3 رکنی کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت کی ہے۔ مذاکراتی کمیٹی کی سربراہی اسد قیصر کریں گے۔ یہ کمیٹیاں متفقہ حکمت عملی مرتب کریں گی۔ ذرائع کے مطابق متفقہ حکمت عملی کے لیے احتجاجی تحریک سمیت دیگر نکات پر پہلے اتفاق رائے کیا جائے گا۔ اتفاق رائے کی صورت میں معاہدے پر مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم عالیہ اور بانی پی ٹی آئی دستخط کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب سے اسد قیصر کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب اور تحریک انصاف کے وفد کے درمیان ملاقات طے ہو گئی ہے۔ یہ ملاقات آئندہ ہفتے مولانا فضل الرحمان صاحب کی رہائش گاہ پر ہوگی۔ محترم ناظرین، اسی کے ضمن میں آپ کو بتاتے چلیں کہ حال ہی میں جمعیت علماء اسلام کے سربراہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم عالیہ نے کہا ہے کہ نواز شریف جب ملنا چاہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف سے بات چیت تو چل رہی ہے، اس سے انکار نہیں، اگر کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو آپ تک پہنچ جائے گا۔ پی ٹی آئی کے ساتھ چلنے کا فیصلہ ہو سکتا ہے، اگر ایسا ہوا تو دنیا کو پتہ چلے گا اور پھر پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے تحریک تحفظ آئین پاکستان میں شامل ہونے کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں نے پہلی بار یہ سوال نہیں سنا، آپ پہلی بار یہ بات نہیں کر رہے۔ ہم نے احترام کی سیاست کی، مخالف کو گالی نہیں دی، لیکن گالیاں برداشت کی ہیں۔ قبائلی علاقوں میں پابندیاں کبھی کامیاب نہیں ہوئیں۔ ہم انتہائی غیر ذمہ دارانہ انداز میں خود کو پیش کر رہے ہیں۔ اسپیکر کی سربراہی میں اسمبلی کی کمیٹی بنائی جائے، پارلیمانی کمیٹی جا کر صورتحال کا جائزہ لے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر داخلہ صورتحال پر ایوان کو اعتماد میں لیں۔ مقامی لوگوں نے مسائل اور مشکلات کی بنیاد پر احتجاج کیا ہے اور یہ 8 ماہ سے چمن بارڈر پر ہزاروں لوگ دھرنا دیے ہوئے ہیں۔ بھارت سے نہایت ہی افسوسناک اور دلسوز خبر۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء ہند کے عہدیدار مولانا فاروق صاحب کا بہیمانہ قتل، مولانا خون میں لت پت پائے گئے، بڑی تعداد میں فورسز تعینات۔ ممتاز عالم دین جناب مولانا مفتی مامون قاسمی صاحب، امام و خطیب مسجد شمس کھار گھر، نیو ممبئی و استاذ حدیث دارالعلوم 53 کے والد گرامی حضرت مولانا محمد فاروق صاحب کو ان کے وطن پرتاپ گڑھ میں شرپسندوں نے بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا ہے۔ مرحوم کا شمار نامور ربانی بابصیرت علماء میں ہوتا تھا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرمائے اور اللہ کریم حضرت مولانا محمد فاروق صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ خلیفہ سراج الدین حقانی دورہ امارات کے بعد فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب پہنچ گئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق افغانستان کے وزیر داخلہ خلیفہ سراج الدین حقانی دورہ امارات کے بعد فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب پہنچ گئے۔ ان کا یہ پہلا بیرونی دورہ ہے۔ اس سے قبل وہ مارچ 2022 میں منظر عام پر آئے تھے۔ یاد رہے کہ سلامتی کونسل نے 2011 میں امارت اسلامیہ کے متعدد عہدیداروں پر سفری پابندی عائد کر رکھی تھی، اگرچہ اس کونسل نے متعلقہ حکام کو 5 جون کو سعودی عرب جانے کی اجازت دی تھی، تاہم اس سے 2 روز قبل ہی 3 جون کو وزیر داخلہ خلیفہ سراج الدین حقانی نے چیف انٹیلیجنس مولوی عبدالحق وسیع کے ہمراہ متحدہ عرب امارات کا دورہ کیا ہے، جہاں پر انہوں نے عرب امارات کے صدر اور دیگر اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کی ہیں۔ واضح رہے کہ متحدہ عرب امارات دنیا کے ان 3 ممالک میں سے ایک ہے جس نے سابقہ دور میں امارت اسلامیہ کو تسلیم کیا تھا اور امریکی جارحیت کے بعد بھی یہ تعلقات برقرار رہے۔ امارت اسلامیہ کے دوبارہ قیام کے بعد کابل ایئرپورٹ کے سسٹم کو دوبارہ بحال کرنے سمیت متعدد مواقع پر متحدہ عرب امارات نے امارت اسلامیہ افغانستان کے ساتھ بھرپور تعاون کیا ہے۔ وزیر ارشاد حج و اوقاف
شیخ نور محمد ثاقب اس سال حج کے عمل کی نگرانی اور جائزہ لینے اور اسلامی ممالک کے وزرائے حج و اوقاف کی کانفرنس میں شرکت کے لیے سعودی عرب پہنچ گئے ہیں۔ طے پایا ہے کہ وہ 4 ذی الحجہ کو وزراء اور عالم اسلام کے نامور علماء کرام اور شخصیات کی بڑی کانفرنس میں بھی شرکت کریں گے۔ افغان وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی سے یوناما کے سربراہ کی ملاقات۔ تفصیلات کے مطابق افغان وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی سے یوناما کے سربراہ اور آنے والے وفد نے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں دونوں فریق نے دوحہ کے تیسرے اجلاس کی تفصیلات اور ضروری رابطہ کاری پر تبادلہ خیال کیا۔ روزہ 3 بائفہ نے کہا کہ ان کی ٹیم دوحہ کے تیسرے اجلاس کے ایجنڈے پر کام کر رہی ہے، ایک ایسا ایجنڈا ترتیب دینے کی کوشش کر رہی ہے جو تمام فریقین کے لیے قابل قبول ہو۔ یوناما کے سربراہ نے مزید کہا کہ وہ حتمی ایجنڈے کے حوالے سے افغان فریق کے خیالات سننا چاہیں گی اور جیسے ہی ایجنڈا طے ہوگا دوحہ کے تیسرے اجلاس کے تمام شرکاء کو باضابطہ دعوت نامے بھیجے جائیں گے۔ افغان وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی نے کہا کہ ایسا ایجنڈا بنانا ضروری ہے جو تمام فریقین کے لیے قابل قبول ہو۔ انہوں نے مزید کہا کہ افغان حکومت نے دوحہ کے تیسرے اجلاس کے حوالے سے اپنا موقف تمام فریقین سے شیئر کیا ہے اور اس سلسلے میں متعلقہ فریقین کے ساتھ مل کر کام جاری رکھیں گے۔ افغان حکومت نے تہران اجلاس میں شرکت نہیں کی۔ تفصیلات کے مطابق افغان وزارت خارجہ کے تیسرے سیاسی شعبے کے سربراہ ذاکر جلالی نے کہا کہ تہران اجلاس میں امارت اسلامیہ افغانستان نے شرکت نہیں کی ہے۔ جلالی نے اپنے ایکس صفحہ پر لکھا ہے کہ اس ملاقات کو ایرانی دوستوں نے علاقائی رابطہ گروپ، روسی نمائندوں نے ماسکو فارمیٹ رابطہ گروپ، جبکہ پاکستان نے اسے علاقائی مشاورت قرار دیا تھا۔ چین، جس نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں افغانستان کے لیے انٹرنیشنل رابطہ گروپ کے قیام کی مخالفت کی تھی، نے اس اجلاس کو تبادلہ خیال کا اہم موقع قرار دیا ہے۔ تاہم افغان حکومت نے دعوت کے باوجود اجلاس میں شرکت نہیں کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ افغان حکومت توقع رکھتی ہے کہ افغانستان کے حوالے سے ہونے والی ملاقاتیں نئے میکانزم کی تشکیل کے بجائے معمول اور قائم شدہ طریقہ کار کے مطابق کام کریں گی۔ وزارت خارجہ کے تیسرے سیاسی شعبے کے سربراہ کے بیان کے مطابق امارت اسلامیہ افغانستان دوحہ اجلاس 3 کے حوالے سے متعلقہ فریقین کے ساتھ بات چیت کرے گی۔